قادر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا گزر کہیں سے ہوا اور ان کی نظر ایک ریڑھی پہ پڑی۔ ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کے چھت سے لٹک رہا تھا اور اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب جا کے دیکھا تو وہاں لکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے کھانے اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لے اور پیسے کونے میں ٹاٹ کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، آس پاس دیکھا اور تول ترازو اٹھایا، 2 کلو سیب اور درجن کیلے، ریٹ لسٹ سے قیمت دیکھ کر جیب سے پیسے نکال کر ریڑھی کے کونے میں ٹاٹ کے نیچے رکھ دیے، جہاں 10، 50 اور دیگر نوٹ بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہاں وہاں دیکھا، شاید کوئی متوجہ ہوگا یا کہیں کوئی بیٹھا ہوگا۔ خیر، شاپر اٹھا کر واپس گھر کی طرف آ گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ افطاری کے بعد قادر صاحب اور ان کے بھائی وہاں گئے اور دیکھا ایک شخص قریباً 45 سال کی عمر کا ہوگا، ریڑھی کو دھکا لگا کے جانے والا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، جناب فروٹ تو ختم ہو گیا ہے۔ قادر صاحب نے ریڑھی والے کا نام پوچھا اور انہوں نے اپنا نام خادم حسین بتایا۔ پھر وہ سامنے ہی ایک ڈھابے پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں چائے آئی اور گفتگو شروع ہو گئی۔ خادم حسین کہنے لگا کہ پچھلے 3 سال سے اماں جان بستر پر ہے اور کچھ نفسیاتی سی ہو گئی ہے، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے۔ میرا کوئی نہیں، بچے بھی نہیں، بیوی پہلے وفات پا گئی ہے، صرف میں ہوں، میری ماں ہے اور اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے مجھے خود ہی ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں سے بڑے نرم لہجے میں کہا، اماں تیری تیمارداری کو بڑا جی چاہتا ہے، لیکن جیب میں کچھ نہیں اور تو مجھے کمرے سے ہلنے نہیں دیتی۔ امی جان اب تو ہی بتا کیا کروں؟ کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں۔ اماں نے یہ سنتے ہی آمتے کامتے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ تکیہ اونچا کر کے میں نے ان کو بٹھایا اور ٹیک لگوائی۔ جھریوں والا چہرہ اٹھا کر اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر نہ جانے اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد بولی، تو ریڈی وہیں چھوڑ کر آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں مل جائے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہو، وہاں چھوڑ کر آؤں گا؟ چور سارا کچھ لے جائے گا۔ آج کل یہ دور ہی کہاں ہے، کون لحاظ کرتا ہے، بغیر مالک کے کون خریداری کرے گا؟ کہنے لگی، فجر کے وقت تو ریڈی لگا کر چھوڑ کر آ جا، زیادہ باتیں نہ کر، شام کو لے آیا کر۔ اگر شام کو تیرا 1 روپیہ بھی یہاں وہاں ہوا تو تیری ماں پائی پائی کا حساب اللہ تعالیٰ سے تجھے وصول کر دے گی۔ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، صبح ریڈی لگاتا ہوں اور شام کو لے آتا ہوں۔ لوگ پل لے جاتے ہیں اور پیسے رکھ جاتے ہیں۔ اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن کچھ تو پیسے زیادہ رکھ جاتے ہیں۔ اکثر فائدہ 300-400 زیادہ ہی نکل آتا ہے۔ خریداری کے ساتھ ساتھ لوگ اماں کے لیے پھول رکھ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز تو کبھی کچھ اور۔ کچھ دن قبل ریڈی پہ ایک بچی آئی اور پلاؤ بنا کر لائی تھی، وہ رکھ کے چلی گئی اور ساتھ میں ہی نوٹ لکھ کر گئی کہ یہ اماں کے لیے ہیں۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی نظر ریڈی پہ پڑی اور انہوں نے اپنا کارڈ چھوڑ دیا۔ پشت پہ لکھا تھا، انکل اگر اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کر لینا، میں خود ہی گھر سے لینے آ جاؤں گا۔ اسی طرح کسی حاجی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، اجوا کھجور کا ایک پیکٹ چھوڑ دیا۔ کوئی کپڑوں کا جوڑا تو کوئی کچھ اور۔ اماں کے لیے میرے رزق کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے اور نہ اللہ پاک رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے کہ تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آ کر بیچ باچ کر چلا جاتا ہے۔ بے شک والدین کی خدمت دین و دنیا دونوں گلزار بنا دیتی ہیں اور رب کائنات راضی ہوتا ہے۔ دوستوں، والدین کی عزت کریں اور والدین کی خدمت کریں، اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔